بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم اور دیباج نہ پہنو اور سونے اور چاندی کی برتنوں میں نہ کھاؤ، کیونکہ یہ دنیا پر نافرمانوں کے لیے ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ ہوئی 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 کیا حدیث ہے، کتنی رقت انگیز حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو ریشم اور دیباج اور سونے اور چاندی کے استعمال کرنے سے، انہیں یوز کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا پر نافرمان اور کافروں کے لیے ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ یہ دنیا پر جن لوگوں نے اپنے مال اور متاع کو اپنی دنیا بنا رکھا ہے، اپنی سب کچھ تن من دھن اس کے لیے لگا رکھا ہے، اسی کے لیے اپنی ساری تگودو ہے، اسی کے لیے سارا اسٹرگل ہے، اسی کے لیے محنت اور مشقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے، یہ مال، دنیا کا مال ان کافروں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کے طالبوں کے لیے ہے اور انہی کو شوبہ دیتا ہے یہ چیز۔ ایک مومن کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ مومن ان چیزوں پر فریفتہ ہو، ان چیزوں کے لیے اپنی تگودو اور محنت اور مشقت کرے۔ مومن تو آخرت کا طالب ہوتا ہے، آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی ساری بھاگ دوڑ اسی آخرت کے لیے ہوتی ہے، ساری دنیا کی محنت اور مشقت اس کی آخرت کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنی آخرت بنانے کا فکر مند ہوتا ہے اور اسی کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو۔ یہ دنیا کی جو رنگریلیاں ہیں، دنیا کی جو چکا چوند ہے، دنیا کا جو مال و متاع ہے، یہ ایک مومن کے لیے زیب نہیں ہے کہ مومن ان پر مرے اور ان کے لیے تگودو کرے، ان کے لیے اسٹرگل کرے۔ مومن کے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ یہاں پر انسان چند دنوں کے لیے آیا ہے اور مر کر پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے اس کو، تو اس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ سب اس آخرت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس دنیا کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریشم اور چاندی اور سونا اور ہیرے جواہرات، یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زینت ہیں اور یہیں ختم ہو جائیں گی۔ تم کو ان کے لیے نہیں مرنا ہے، ان کے لیے محنت نہیں کرنا ہے، تم کو محنت کرنا ہے آخرت کے لیے، جہاں تمہیں یہ چیزیں ملیں گی اور وہ پائیدار ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ دنیا پر اگر کسی کو تھوڑا سا مال و متاع، سونا اور چاندی اور ریشم اور دیباج مل بھی جائے تو وہ چند روز کے لیے ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن آخرت میں جب انسان کو سونا اور چاندی اور ریشم اور دیباج دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی چھینا نہیں جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ نعمت جو ہمیشہ رہے یا وہ نعمت جو ایک دن چھین لی جائے بہتر ہے؟ تو ہر عقل مند اور شعور والا انسان یہی کہے گا کہ وہ نعمت بہتر ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونے اور چاندی کو استعمال کرنے سے بچو، کیونکہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے، یہ تو کافروں کا شیوا ہے، نافرمانوں کا شیوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکاری ہیں ان کا شیوا ہے، وہی دنیا پر مرتے ہیں، انہی کی زندگی ان چیزوں پر زیب دیتی ہے۔ مسلمان کے لیے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ تو دنیا پرستی سے بچنے کی کوشش کریں، اسلام کی طرف راغب ہوں، آخرت کے لیے محنت اور مشقت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ آخرت کے لیے محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔